بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ صورتحال میں خان کے حق میں فیصلہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ 26ویں ترمیم کی گئی، 27ویں ترمیم کی گئی، ہر راستہ بند کر دیا گیا، کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں ہو سکتا۔ خان کے حق میں کوئی جج فیصلہ نہیں دے سکتا، کوئی جج بھی فیصلہ دے گا تو آگے کیسے جا سکے گا؟ یعنی آئینی عدالت میں کیسے جائے گا؟ تو بڑا انتظام کیا گیا، سارا کچھ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا گیا۔ اسی لیے اب کوئی بھی فیصلہ کچھ بھی خان کے حق میں آتا ہے کسی بھی عدالت سے تو اتنی بڑی خبر بن جاتا ہے کہ بریکنگ نیوز، اتنی بڑی خبر، کیا ہو گیا، سب سے بڑی ہائی لائٹ وہ ہو جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ خان صاحب کے حق میں آیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اور 2 ججز نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، تو لہٰذا میجورٹی سے یہ فیصلہ اگر نظر ثانی درخواست ہے، یعنی پہلے سپریم کورٹ کیا، اس سے پہلے ہائی کورٹ، نچلی عدالت سب عمران خان کے خلاف فیصلے دے چکے، ابھی نظر ثانی ہے کہ فیصلے کے خلاف ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے خلاف ہی جناب دوبارہ اس کو دیکھا جائے۔ اچھا، اب اس میں ہوا یہ ہے کہ خان صاحب کا حق دفاع وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ درخواست عمران خان کی طرف سے ہی تھی کہ شہباز شریف نے مقدمہ کیا ہوا ہے 10 ارب روپے ہرجانے کا، 10 ارب روپے ہرجانے کا۔ عمران خان نے الزام لگایا شہباز شریف پر کہ جی پناما پیپرز میں کوئی مشترکہ دوست یا کسی کے ذریعے پیغام بھیجا شہباز شریف نے کہ جی آپ یہ پناما پیپرز جس میں ہمارے بارے میں سارا کچھ سامنے آ گیا ہے، آف شور کمپنیاں اور کس طرح ٹیکس اویژن اور یہ سارا کچھ باہر کے محلات وہ سارے ایکسپوز ہو گئے، تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، تو 10 ارب روپیہ آفر کیا گیا، اس طرح کی بات ہوئی۔ تو اس پر شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا ہوا ہے عمران خان کے خلاف۔ اب نچلی عدالت نے عمران خان صاحب کا حق دفاعی ختم کر دیا تھا، اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو عدالت میں کون پیش کرے گا، ان کو تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش کیا جاتا۔ تو بہرحال اب وہ حق دفاع ختم ہوا، اس کے لیے ہائی کورٹ آئے، ہائی کورٹ نے بھی جناب خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا، سپریم کورٹ میں آئے۔ اب نظر ثانی درخواست میں آخرکار عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے اور ان کا حق دفاع بحال کر دیا گیا ہے۔ اب نچلی عدالت میں دوبارہ دونوں کو سنا جائے گا، دوبارہ دیکھا جائے گا۔ اب یہ اتنی بڑی خبر اس لیے ہے کہ کہیں سے کوئی ریلیف ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ہوتا تھا تو اب چیف جسٹس وہاں پر آ گئے، بدل دیے گئے، پھر آئینی عدالت بنا دی گئی، یہ سب کچھ کر دیا گیا ہے۔ تو کس طرح سے یہ سب ہوگا؟ آئینی عدالت کس لیے بنائی گئی؟ یہ سارا 26ویں 27ویں ترمیم کا کھیل کس لیے کھیلا گیا؟ یہاں سے خاص ججز، اپنی پسند کے ججز، ظاہر حکومت کے پاس میجورٹی ہے، ان کو آئینی عدالت لے جایا گیا۔ پھر یہاں جو ججز رہ گئے ہیں ان کے پاس انسینٹیو یہ ہے کہ اگر حکومت کے حق میں فیصلے دیں گے تو آپ آگے آئینی عدالت میں جا سکتے ہیں۔ آئینی عدالت میں زیادہ مراتب ہیں، زیادہ اچھی گاڑیاں ہیں، زیادہ اچھی تنخواہ ہے، سارا کچھ ہے، اور پھر عمر کی حد بھی آگے، تو زیادہ موجیں آئینی عدالت میں ہیں۔ یہ تو ایک بات رہ گئی نا، انسینٹیو کرنا اور سب کچھ کرنا۔ دوسری طرف یہ کہ اب تو آپ دیکھیے کہ نیب میں ترامیم کر کے اس کو بھی کیا گیا کہ آئینی عدالت دیکھے گی۔ آئین کا کیا لینا دینا ہے؟ نیب ایک قانون، اسپیشل قانون ہے، اس میں آئین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس آپ نے ایک قانون بنا دیا جس طرح دیگر قوانین کئی اسپیشل بنے ہوئے ہیں۔ تو جی سپریم کورٹ نہیں سنے گی، کیوں؟ کیونکہ نیب کا معاملہ عمران خان کا ہے۔ باقی تو اب حکومت میں جتنے لوگ ہیں جن کی ٹیٹیاں تھیں، جن کے جعلی جن کے اکاؤنٹس تھے اور سارا کچھ تھا، وہ تو آپ دیکھیے نا، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ آج تک اس کیس کا اب کیا پتہ چلا کہ قانون کے خلاف ہے کہ آپ گاڑیاں گفٹ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے، لیکن وہ نواز شریف صاحب، یوسف زئی گیلانی، آصف زرداری، وہ کیس ہی نہیں چل رہا۔ خان صاحب کے خلاف کیس ایسے چلے ہیں، وہ جی ہار کا کیس، وہ جی فلاں کیس، وہ جی توشہ خانہ کیس، کیسے چلے ہیں نیب کے، اور وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو حال ہے۔ باقی چرمین نیب کہتے رہیں کہ جی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے نیب کے ادارے کی، کوئی ملک، کوئی ادارہ، کچھ بھی نہیں ایسا جس طرح نیب کر کے دکھا رہا ہے، تو یہ کر کے دکھا رہا ہے۔ تو ابھی دیکھیے جیسی وقت بدلے گا آپ دیکھیے چیزیں بدلیں گی۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہوئی ہے کہ ابھی 2 سال میں ہی چیزیں ریورس ہو گئی ہیں، 2 سال میں ہی۔ تو آگے بھی کیا ہوگا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 11 جون کو 2024، 11 جون، آج بھی 11 جون ہی ہے، اتفاق ہے، اور جمعرات کا دن ہے۔ 2 سال پہلے 11 جون 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ نے مونال ریسٹورانٹ گرانے، بند کرنے کا فیصلہ دیا۔ یہ کہا کہ جی یہ جنگلات میں بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت وہاں سپاٹ ہے، اسلام آباد کا علاقہ ہے، تو پہاڑی علاقے میں وہاں پر مونال ریسٹورانٹ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی گرا دیں، بند کر دیں، فلاں کر دیں۔ اب 2 سال بعد 11 جون کو ہی، 11 جون 2026 کو ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں۔ ان کے فیصلے کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے کیس چل رہا ہو اور خود ہی فیصلہ اوپر سے ہو جائے کہ سارے کیس ختم کر دو۔ اب یہ آئینی عدالت میں ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آئینی عدالت جس میں نظر آتا تھا کہ خواہشیں تو بہت تھیں
کہ جس طرح سے اس وقت حکومت کے حق میں مسلسل قاضی صاحب فیصلے دیتے جا رہے تھے، بلے کا نشان چھینا، جس طرح الیکشنز ہوئے، حتیٰ کہ نون لیگ والے کہتے تھے جی میاں صاحب تب واپس آئیں گے جب قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بنیں گے، تبھی یہ ہوا، ساری فیسلٹیشن ہوئی، آج تک قاضی صاحب وضاحتیں دیتے رہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فیصلہ تو قبر تک پیچھا کرے گا بلے کا نشان چھیننے کا۔ پاکستان میں اس طرح کی ریگنگ کبھی نہیں ہوئی جس طرح کی قاضی فائز صاحب کے ہوتے ہوئے ہوئی۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کمشنر راولپنڈی کا جو بیان ہے وہ آن ریکارڈ ہے، اور اس کے بعد کہا کہ جی وہ بیان انہوں نے واپس لے لیا، کر دیا کہ جی مجھ سمیت لٹکایا جائے چیف جسٹس کو اور چیف الیکشن کمشنر کو، ریگنگ ہوئی ہے اور سب کچھ۔ تو قاضی صاحب نے کیسے کیسے فیصلے دیے، تاریخ کے بدترین فیصلے، تاریخ کے بدترین چیف جسٹس ثابت ہوئے۔ اس پہ رفتار نے پوری ایک ڈاکومنٹری کی ہے تفصیل سے، تو ادھر جواب نہیں بن پاتا۔ تو قاضی صاحب کے فیصلے ابھی سے ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ منال ریسٹورنٹ کا معاملہ ہی احسن بھون صاحب، جو کہ جوڈیشل کمیشن جس طرح بھی ججز کو ادھر ادھر کرنا اس میں بھی ان کا اہم رول ہے، تو پاکستان بار کونسل میں بھی اہم رول ہے، طاقتور ترین وکلاء میں ان کے دھڑے میں ہیں، احسن بھون صاحب ہوں یا وزیر قانون اعظم عزیز تارڑ، ان کا ہی دھڑا ہے۔ تو احسن بھون صاحب وکیل بنے ہیں منال کے۔ تو اب آئینی عدالت میں جب معاملہ پہنچا ہے، جبکہ نظر ثانی بھی ہو گئی، اب نظر ثانی یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی عدالت کے حوالے سے، آپ دیکھ لیجئے ملک میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہی ایک نظر ثانی آ سکتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کہیں اپیل تو جا نہیں سکتی، اس سے اوپر تو عدالت نہیں ہے ملک میں۔ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ نظر ثانی دوبارہ وہی کیس یہی عدالت سن لے۔ اب نظر ثانی کا بھی معاملہ ختم ہو گیا تھا، یعنی اس کے بعد اب نہیں ہو سکتا، ورنہ تو کیس چلتا رہے جی نظر ثانی میں بھی آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا، پھر درخواست دے دیں، پھر درخواست دے دیں، پھر تو یہ تو کیس ہی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن نظر ثانی بھی فیصلہ ہو چکا، اس کے بعد آئینی عدالت میں معاملہ آیا ہے، اور آئینی عدالت نے کہا کہ جی یہ بغیر چیزوں کو سنے ہوئے قاضی صاحب نے فیصلہ کیسے دے دیا، اور نچلی عدالت میں چیزیں چل رہی تھیں اور اوپر سے خود ہی فیصلہ دے دیا کہ وہ کیس بس ختم، نیچے جو چل رہے ہیں بس میں فیصلہ دے رہا ہوں کہ منال ریسٹورنٹ گرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب ختم۔ تو اب آئینی عدالت نے دوسری طرف کی بات کر دی ہے، جو کہ بڑی حیران کن ہے، بہت سرپرائز ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو لہٰذا نہ صرف یہ کہ قاضی فائزہ کے جوڈیشل کنڈکٹ پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو اور اس کو یہ نہیں پتا کہ نچلی عدالتوں کے کیس وہ کیسے اڑا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، وہاں کیس فائنل ہو جائے، وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے، فائنل ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ اپنا فیصلہ دے گا، لیکن نیچے سے انہوں نے ختم کر دیا۔ تو جناب اب کہا جا رہا ہے جی سول مقدمہ اور انٹرا کورٹ اپیلیں متعلقہ فورم پر زیر التوا تھیں، تو فیصلے کیسے نمٹا دیے گئے، اور فیصلے سے لگتا ہے جانوروں کے حقوق تو ہیں انسانوں کے نہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی۔ یہ بات جناب اب ہو رہی ہے آئینی عدالت میں، آپ سنیے ذرا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اب منال ریسٹورنٹ دوبارہ تعمیر ہوگا، کیونکہ سارے اس پر متفق نظر آ رہے ہیں، حکومت بھی، منال ریسٹورنٹ کے ذرائع وکلاء بھی، تو اب سب جب اس طرف چلے گئے ہیں تو کیا بنے گا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا جی باقیوں کو سن کر ہم فیصلہ دیں گے، ایسے نہیں کر سکتے، یہ چیزیں ایسے نہیں چلیں گی۔ تو اب اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں، لہٰذا اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اب تو 2 سال میں ہی چیف جسٹس قاضی فائزہ کے فیصلے ریورس ہو رہے ہیں، کیا آنے والے وقت میں خان صاحب کے حوالے سے بھی فیصلے ریورس ہوں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی روایت ہے۔ اب دیکھیں نا کب کا فیصلہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، دہائیوں کے بعد جناب قاضی صاحب آئے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی نے وہ فیصلہ ریورس کروا دیا۔ تو یہ اب کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے منال ریسٹورنٹ مسمار کرنے کے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں، اور جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ جی جب کیس نچلی عدالتوں میں تھا تو پھر فیصلہ کیسے آ گیا، کچھ ریسٹورنٹس کی انٹرا کورٹ اپیلیں بھی ہائی کورٹ میں زیر التوا تھیں، سپریم کورٹ نے ایک فیصلے سے تمام عدالتوں میں زیر التوا کیسز نمٹانے کا حکم دے دیا۔ وکیل منال ریسٹورنٹ، متعلقہ فریقین کو سننے کا نقطہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اٹھایا جسٹس حسن رضوی، سپریم کورٹ میں تمام وکیل کیوں گونگے ہو گئے تھے، ہم تو یہاں بھی ادب سے کھڑے ہیں جیسے سپریم کورٹ میں کھڑے تھے، احسن بھون بولے۔ وکیل کا کام قانونی نکات اٹھانا ہے، ادب سے درباری کھڑے ہوتے ہیں جسٹس حسن رضوی۔ سی ڈی اے کی نظر ثانی درخواست میں ٹھوس نکات تو اٹھائے ہی نہیں گئے جسٹس حسن رضوی۔ تو جناب اب یہ دیکھیں کیس کس طرح آگے بڑھتا ہے، ابھی اس میں اب آگے ڈیٹ ڈال گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیسے فیصلے ریورس ہوتے ہیں، چیزیں کس طرح سے بدلتی ہیں۔ اور یہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ابھی حکومت کو ہی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ان کی پرفارمنس تو ہے ہی نہیں، اور کوئی بات بن نہیں رہی، کوئی ویژن نہیں ہے، کچھ آگے ہے نہیں۔ تو جب کوئی بھی حکومت اپنی افادیت کھو دیتی ہے، اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی کہ اچھا آگے یہ ہوگا، آگے کیا کریں گے، بس کٹ لگا دو، ٹیکسز بڑھا دو، تو کیسے ملک آگے چلے گا، کوئی ویژن نہیں ہے، دن بدن آگے اندھیرا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کہیں نہیں نظر آ رہی کہ اچھا جی یہ معاہدہ ہو گیا ہے جی 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں آگے اس طرح سے ہم بہتری لائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے نا جو رپورٹ آئی ہے، اپنی رپورٹ
اقتصادی رپورٹ سالانہ، اس میں ہے کہ کوئی بھی ہدف اچیو ہی نہیں کر پا رہے، اتنا برا ان کا حال ہے کہ کچھ بھی نہیں، یعنی اپنے ہی دعووں پر عمل نہیں کر سکے، اور وہ بھی 9 مہینے کی 11 مہینے کی آئے تو اور ان کے حالات پتلے ہیں اور حالت بری ہے ان کی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں اس میں ڈیٹیل میں جاؤں، یہ سنیے کہ آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرین ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں، اس میں 80% لوگ تحریک انصاف کے ہیں، اور یہ کوئی اور دعویٰ نہیں کر رہا، یہ وہاں پر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کے طلب حسین صاحب کے سما میں شو میں بیٹھ کر جناب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ جی یہ تو 80% لوگ تو ہیں ہی تحریک انصاف کے، کیونکہ تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بالکل مائنس سے سائیڈ لائن کر دیا گیا، تو اب ان کے لوگ ادھر چلے گئے 80% لوگ، یعنی عوام تحریک انصاف کے، کیونکہ نظر آیا تحریک انصاف کے لیے راستے بند ہیں، تو لہٰذا انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی جو الیکشن ہی نہیں لڑتے، جو الیکشن میں آتے ہی نہیں ہیں، اب ان کو کیسے مینیج کریں گے؟ جو الیکشن میں نہیں آتے، جو وہاں بیٹھتے نہیں ہے، بات چیت نہیں، کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، جو پارلیمنٹ کا حصہ تھی جماعت اس کو آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، تو اس کے بعد یہی ہونا تھا۔ ابھی میں آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں کہ جناب یہ اپوزیشن لیڈر صاحب کیا فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں نون لیگ کے ممبر ہوتے ہوئے، اور یہ کہتے ہیں جی یہ شروع میں ہی سختی کر دینی چاہیے تھی ان لوگوں پر، یعنی عوامی ایکشن کمیٹی والوں پر، پہلے ان کی بات مانی، ان کی سکسیس تھی، آٹا بجلی انہوں نے سستی کروا لی، اب ان کو شے مل گئی ہے تو لہٰذا اس لیے وہ اب آتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے سنیے ان کا دعویٰ۔ کے ساتھ پی ٹی آئی جو آئسولیٹ ہو گئی، تو پی ٹی آئی کا وہ جو ورکر ان کے ساتھ مل گیا، ان کے ساتھ آج پی ٹی آئی آئسولیٹ ہوگی، کس نے کیا آئسولیٹ؟ چلتی پھرتی حکومت کو جناب وہ رجیم چینج یہاں ہوا، آزاد کشمیر میں ہوا، گلگت بلتستان میں ہوا، اب عدم استحکام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، تو کہنے جی وہ آئسولیٹ ہو گئی تھی تحریک انصاف، تو ان کے لوگ ادھر چلے گئے۔ آج بھی کتنے ہیں سنیے ان سے، یہ شاہ غلام قادر صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ابھی کہنے کا اپوزیشن لیڈر ہیں، وہاں پر بھی آزاد کشمیر میں بھی مل کر ہی کام چل رہا ہے، جس طرح جی بی میں بھی انہوں نے مل کر چلانا ہے۔ آج بھی ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، سب سے 80% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں۔ وہ تو بتا رہے جے کے ایل ایف والوں نے ہائی جیک کیا۔ نہیں، جے کے ایل ایف والے تو دیکھیں نا، جے کے ایل ایف والے تو ہم نے کوئی 50 سال سے دیکھے ہوئے ہیں، وہ جے کے ایل ایف نہیں جی، یہ 80% لوگ تحریک انصاف کے ہیں، ان سے دور تو نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی والے اب یہ ظاہر ہے کہ ایک اور جواز بن جائے تحریک انصاف کے ہیں تو اور ایکشن لیا، یعنی یہ شاید نون لیگ کے ہو کر یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جس طرح باقی ملک میں ان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو یہاں بھی ان کے خلاف لیا جا سکتا ہے، یہ بھی تو 80% تحریک انصاف کے لوگ ہیں نا۔ کیا آپ نے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں؟ تو آپ نے بہت عرصے سے دیکھے۔ نہیں، پی ٹی آئی والے اتنے اس میں نہیں تھے نا، چونکہ وہ الیکشن میں، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ آ جائیں الیکشن میں۔ یہ جی پہلے یہ اتنے نہیں تھے، پی ٹی آئی والے تو الیکشن پر آتے تھے، وہ الیکشن پر یقین رکھتے تھے، لیکن یہ اس طرح کے نہیں ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کے کارکن جن کو راستہ ہی نہیں نظر آیا وہ 80% ادھر چلے گئے، ان کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم جماعت، اس کے 80% لوگ اس وقت، یا عوام یا جو لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں۔ یہ جناب وہاں پر بیٹھے کشمیر کے اپنے نون لیگی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ پھر کس نے کیا گل کھلائے ہیں، کس نے کیا کر ڈالا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ حالات ہم کس طرح سے خراب کرتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں اور پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اب کس طرح سے اس چیز کو بہتر کیا جائے۔ باقی جناب آپ یہ دیکھیں نا کہ میڈیا تو مینیج کر لیا جاتا ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب نے لکھا ہے ابھی کچھ میڈیا ہاؤسز کہتے ہیں وہ کنگال ہو رہے ہیں اور ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں اور ورکرز کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب نے آج قومی اسمبلی میں تحریری طور پر انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی اخبارات، ٹی وی چینلز اور ڈیجیٹل میڈیا کو صرف 3 سالوں میں تقریباً 15 ارب روپے اشتہارات کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ 3 سال میں یہ 15 ارب صرف شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت نے دیے ہیں، 4 صوبائی حکومتوں نے الگ اربوں روپے دیے ہیں جن کا ڈیٹا میسر نہیں۔ 4 صوبائی حکومتوں نے، پنجاب مریم نواز صاحبہ، وہ تو وفاقی حکومت سے بھی آگے ہیں میڈیا پہ پیسے لگانے میں، اشتہار بازی میں، اس طرح کے کاموں میں، وہ تو ان سے بھی آگے ہیں نا۔ تو اس پہ تو رپورٹ بھی آئی تھی، وہاں بھی جناب ریکارڈ پہ ریکارڈ بن رہے ہیں، پنجاب میں بھی اشتہار بازی میں اور یہ سب کرنے میں۔ تو پھر اس طرح سندھ گورنمنٹ ہے، اس طرح خیبر پختونخوا حکومت ہے، بلوچستان گورنمنٹ ہے، ان کے اشتہارات کا کیا؟ اور پھر پرائیویٹ جو اشتہار آ رہے ہیں وہ کیا؟ اب 4 صوبوں کا ڈیٹا نہیں مل رہا، جبکہ شہباز شریف گورنمنٹ نے صرف 3 سال میں 15 ارب روپے تو دے دیے ہیں خود ہی۔ اکثر میڈیا ہاؤس کے تینوں پرنٹ، ٹی وی چینلز اور ڈیجیٹل فورم ہیں، سب بنائے ہوئے انہوں نے کہا جی اخبار میں اشتہار دینا ہے ہمیں ہی دے دیں، ایک ہی ڈیل کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی چل جائے گا، ڈیجیٹل پہ بھی۔ یوں ایک میڈیا ہاؤس کو تینوں فورمز پر اشتہارات مل رہے ہیں، ہر سال 5 ارب روپیہ دیا جا رہا ہے صرف وفاقی حکومت کی طرف سے، اندازہ لگائیے۔
تو پیسہ بہت ہے گورنمنٹ کے پاس. 15 ارب روپے اگر اپنی اشتہار بازی کے لیے، تو آپ سوچیں کتنا پیسہ ہے. اسی طرح 11 ارب روپے کا تو صرف جہاز ہی لے لیا جاتا ہے. باقی ابھی آپ دیکھیں سرکاری افسران کے دفاتر دیکھیں، اوہ ہو کیا کمال ہے. اب آ جائیے حکومت کے اپنے اکنامک سروے پر رپورٹ شائع کی گئی ہے کہ ہم نے پچھلے سال کے بجٹ کی کیا تیاری کی تھی، کیا کیا دعوے کیے تھے، کس طرح بہتری آئے گی، کیا ہوگا، ہمارے ٹارگٹس کیا تھے، اچیو کیا ہوا ہے. اب بجٹ سے پہلے اکنامک رپورٹ دینی ہوتی ہے، تو اس پر بھی بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس میں اچھا ہی دکھانا ہوتا ہے انہوں نے کہ جی بڑا کچھ کیا، لیکن کتنا اچھا دکھا دیں گے. اب وہ 1 کو 100 کریں یا 1 کو 1,00,000 کرنے سے تو رہے. دستاویز کے مطابق زرعی شعبے میں گروتھ کا ہدف 4.5% کی بجائے ترقی کی شرح 2.8% رہی. اب یہ بھی کوشچنیبل ہے کہ کسان ڈوب گیا، برباد ہو گیا، تو یہ کہہ رہے ہیں 2.8% پھر بھی گروتھ رہی ہے. ہدف بہرحال 4.5% تھا، وہ بھی نہیں پورا ہوا. فصلوں کے لیے ترقی کا ہدف 3.5% تھا، جبکہ شرح نمو 2.4% رہی. لائف سٹاک کے لیے ترقی کا ہدف 4.2% تھا، جبکہ شرح نمو 3.7% رہی. یہ اپنے داد و شمار ہیں، اپنے ٹارگٹ اور اس کے بعد اپنے داد و شمار. اکنامک سروے کے مطابق جنگلات کے لیے ترقی کا ہدف 3.5% تھا، شرح نمو 2%. ماہی گیری کے لیے ترقی کا ہدف 3%، شرح نمو 1.6%. آدھی. صنعت کے لیے ترقی کا ہدف 4.3% تھا، جبکہ شرح نمو 3.5% رہی. نہ صنعت چلی ہے نہ کوئی اور چیز میں بہتری آئی ہے. معدنیات کے لیے ترقی کا ہدف 3% تھا، جبکہ اس کی شرح نمو 0.38% رہی. انہوں نے اشاریہ کے بعد ہی سمجھ لی، یعنی 1% بھی نہیں ہو سکی، آدھا بھی نہیں ہو سکی. پیداواری شعبے کے لیے ترقی کا ہدف 4.7% تھا، جبکہ شرح نمو 6.6% رہی ہے. لو جی پیداوار بڑی ہو گئی ہے. بڑی صنعتوں کے لیے ترقی کا ہدف 3.5% تھا، جبکہ شرح نمو 6.1% رہی ہے. بڑی صنعتیں بڑی ترقی کر گئی جی. تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ کتنا کو اچھا دکھا لیں گے. دستاویز کے مطابق چھوٹی صنعتوں کے لیے ترقی کا ہدف 8.9% تھا، ترقی 8.5%، یہاں بھی کم ہوئی ہے. بجلی، گیس اور واٹر سپلائی کی نمو کا ہدف 3.5% تھا، لیکن گروتھ منفی ریکارڈ ہوئی. بھائی بجلی گیس اتنی مہنگی ہے، کون خریدے گا آپ سے؟ جو پہلے تھے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹر سپلائی بھی نہیں ہوئی، منفی ہو گئی ہے. بلکہ یعنی اس کا مطلب ہے، منفی کا مطلب کہ پہلے جو کنیکشن تھے وہ بھی گئے، کٹ گئے، وہاں تک بھی بجلی گیس واٹر نہیں پہنچ رہا. بجلی گیس اور واٹر سپلائی میں 10% گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے. یعنی آپ اس کی تفصیل بڑھا سکتے ہیں کہ پانی ہم زیادہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، گیس زیادہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بجلی زیادہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. نہیں، ریورس ہو گیا ہے. یہ ایک المیہ ہے. جب لوگ یہ چیزیں استعمال نہیں کریں گے تو ترقی کیسے آئے گی؟ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی کیسے؟ انسان خوراک نہیں لے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ تو معیشت کی خوراک کیا ہے؟ ملک کی ترقی کی خوراک کیا ہے؟ توانائی. بجلی، گیس، پیٹرول، یہ توانائی ہے. انجن کو چلانے کے لیے، معیشت کے انجن کو چلانے کے لیے، فیکٹری کو چلانے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. انہی کی کھپت نہیں ہو رہی ہے، استعمال ہی نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب صاف ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، سب کچھ بیٹھ گیا ہے. اور یہ 9 مہینے کے اعداد و شمار ہیں. اور ابھی جنگ سمجھنے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد جنگ کے اثرات جو اب تک ہیں، کیونکہ اب دوبارہ سے چھڑ رہی ہے جنگ، پھر حملے ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ اس میں شامل نہیں کیے گئے. لیکن ان کے پاس ایک بڑا اچھا بہانہ ہے کہ جی کچھ بھی ہو نا، ذرا سا وہ کسی نے کہا جی سائیکل سے بھی کوئی گر جائے، کہتے ہیں اوہ دیکھیں نا وہ جنگ لگی ہوئی تھی اس لیے یہ سارا مسئلہ خراب ہو گیا. ان کو وہ بہانہ ملا ہوا ہے، سب کچھ اس پہ ڈال دو جی، یہ مسئلہ آ گیا تھا، وہ مسئلہ آ گیا تھا. ریفارمز انہوں نے کوئی نہیں کی، عدلیہ کو قابو کیا، اپنے لیے انہوں نے ترامیم کی، اپنے لیے قانون سازی کی، اور کچھ بھی نہیں. تو اب ان سے کوئی چیز مینیج نہیں ہو رہی. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ گیس کا گردشی قرض پہلی بار 3000 ارب روپے تک پہنچ گیا گیس کا. تو استعمال لوگوں نے کیا کرنا ہے، 3000 ارب روپے گردشی قرض چلا گیا ہے گیس کا. اور یہ کہتے ہیں جی بجلی کا ہم نے گردشی قرض کم کر دیا، اس کا بھی جھوٹ ہے. وہ یہ کہ انہوں نے قرض لیا سود پر بینکوں سے، اور وہ اب وصول کر رہے ہیں 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ مہنگی کر کے بجلی، کہ آپ یہاں سے دیں، ہم وہاں سے جناب سرکولر ڈیٹ اتار دیں گے. یہ کون سا سرکولر ڈیٹ آپ نے ختم کیا جی؟ کم کیا ہے آپ نے، تو اور قرض چڑھا دیا بینکوں سے لے کر. تو یہ ان کی ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں. باقی جی اب اس کے حوالے سے جو حکومت نے اقدامات لیے ہیں بجٹ میں، اس میں خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں کسی بھی قسم کی فنڈز کی کٹوتی سے متعلق یقین دہانی نہیں کروائی گئی. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے مانا ہے تو ہمیں اس کا ثبوت پیش کرے، کیونکہ خبر یہ چلا دی گئی کہ جی 100 ارب روپے کے لگ بھگ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی مان گئی ہے کہ جی ہم بھی دیں گے وفاق کو اپنے بجٹ میں سے. جس طرح 700 ارب روپے کا آ گیا ہے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر کے 1400 ارب سے 700 ارب کر دیا جائے گا، 700 ارب وفاقی حکومت کو دیا جائے گا. سندھ کا بھی 100 ارب یا 200 ارب کا آیا، 100 ارب کا تو آیا ہے خبر میں. مشیر خزانہ
خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ جی 200 ارب سندھ نے کہا ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں، ہمارے پاس پہلی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو خبر چل گئی کہتے ہیں جی اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو ثبوت پیش کرے، ہم تو نہیں دے رہے. اب ایک نیا پھڈا ہے، ایک نیا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اس کے بعد چیزیں آگے ہم بڑھا سکتے ہیں. سب نے اپنی قیادت سے مشاورت کی ہے. ابھی وہ معاملہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جائے گا. اور اوپر سے انہوں نے یہ بم گرا دیا کہ جی ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. کیونکہ جو اضلاع تھے وہاں پر آپ دیکھیں امن و امان کی کیا صورتحال ہے، ڈیولپمنٹ کی کیا صورتحال ہے، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. ہمارا تو بہت سا پیسہ امن و امان کی صورتحال پر لگ جاتا ہے. پھر یہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی ہمارے کہیں پانی کے پیسے روکے ہوئے ہیں، بجلی کے پیسے روکے ہوئے ہیں، جو صوبے سے بجلی لی جاتی ہے یا پانی لیا جاتا ہے اس کی رقم نہیں دی جا رہی، واجب الدا رقم وفاق کی طرف بہت زیادہ ہے، وہی دے دیں ہمیں. ہر دفعہ بہانہ کیا جاتا ہے آگے دیں گے آگے دیں گے، وہ سب نہیں ہو رہا. یہ سی چیزیں جناب چل رہی ہیں. اب تو اختیار ولی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، جو وزیر اعظم کو اسسٹ کرتے ہیں اور روزانہ چینلز پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے، لکھتے ہیں جن وزراء کی کارکردگی خراب ہے وہ فارغ ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم یہی رہیں گے. جب وزراء فارغ ہو رہے ہیں وزیر اعظم کیسے رہیں گے، کسی کا کچھ پتہ نہیں یہاں پر. اچھا جی، اب ایک بات جو سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب نے کہی ہے وہ سننے لائق ہے. کہتے ہیں پاکستان کے 5 پلانز ہیں. ایک اڑان پلان ہے وہ احسن اقبال والا، ایک ورلڈ بینک کا پلان ہے جو انہوں نے دیا ہوا ہے، تیسرا ایک پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن ایجنڈا نامی پلان بھی ہے، چوتھا ایک IMF کا پلان ہے، اور ایک ہے SIFC کا پلان. یہ 5 پلان اس وقت ملک میں ہیں. یہ 5 پلان ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، ہر ایک کا الگ پلان ہے اور کسی پر بھی عمل نہیں ہو رہا. سب کے ہدف مختلف ہیں. تو کنفیوژن نہیں ہونا تھی تو کیا ہونا تھی؟ پھر یہی کچھ ہوگا. اتنی کنفیوژن پھیلے گی جتنی کنفیوژن پھیل چکی ہے، کسی طرف سے بھی کچھ نہیں آ رہا. اب لوگ مذاق بنا رہے ہیں، میمز بن رہی ہیں کہ جی راوی چین ہی چین لکھتا تھا. حسن ایوب صاحب صحافی ہیں، ان کا مشہور جملہ ہے جی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، فلاں کام ہو گیا، آپ نے یاد رکھنا راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، بالکل سب ٹھیک ہے فلاں ہے. اب وہ راوی بے چین ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے اگر پیپلز پارٹی نے ایسے بلیک میل کرنا ہے تو ان کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کو تبدیل کیا جائے. شہباز شریف کو بھی چاہیے کہ استعفیٰ دیں. شہباز شریف سے استعفے کا مطالبہ ہو گیا ہے اور نئے الیکشن کی تیاری کریں. ایسی حکومت کا فائدہ نہیں، یہ ذلت اور رسوائی ہے. اس پر ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں بات کر سکیں کہ اب حسن ایوب صاحب بھی استعفے کا مطالبہ کریں گے شہباز شریف صاحب سے، جن کے بارے میں یہ کہتے تھے جی سب سے بہترین یہ ہیں. تو یہ حال ہو گیا ہے. کمال ہے جی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.